اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں آج جس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے اس کا نام ہے عدل الہی۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ کیا ہے سید ابو طالب طباطبائی نے۔ تو آئیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ نام کتاب عدل الہی، مصنف استاد شہید مرتضیٰ مطہری، مترجم سید ابو طالب طباطبائی، ناشر کوثر تحقیقاتی مرکز کراچی۔ اشاعت اول، سنِ اشاعت رجب المرجب 1428 ہجری، جولائی 2007، تعداد 1000، ملنے کا پتہ مکتب العلوم ناظم آباد نمبر 2 کراچی پاکستان۔ فہرست میں شامل ہے عرض ناشر، عرض مترجم، مقدمہ، دینی نقطہ نگاہ سے عہد حاضر، کتاب کے عنوانات پر نظر، جبر و اختیار، مسئلہ عدل، ذاتی حسن و قبح، مستقلات عقلیہ، باری تعالیٰ کے افعال کا مقصد اور ہدف، فرقہ بندی کا تعین، عدل یا توحید، کلام اسلامی کی فلسفہ اسلامی پر تاثیر، شیعہ عقلی طرز تفکر، قانون عدل کی علم فقہ میں آمد، اہل حدیث اور اہل قیاس کا تصادم، شیعہ فقہی طرز تفکر، معاشرتی اور سیاسی میدان میں عقیدہ عدل، بنیادی سبب۔ پہلا باب، حقیقت موضوع، عدل انسانی اور عدل الہی، مختلف مکاتب فکر، عدل کیا ہے؟ الف، موزوں اور متوازن ہونا، با، مساوات، جیم، افراد کے حقوق کا خیال رکھنا، دال، استحقاقات کا خیال رکھنا۔ اعتراضات و سوالات۔ عدل اصول دین میں سے ہے۔ عدل و حکمت، ثنویت، شیطان، فلسفیانہ بدگمانی، ادائے عارفانہ یا اعتراض۔ دوسرا باب، مشکل کا حل، اسلامی فلسفہ، عدل الہی کا دفاع، مختلف مکاتب فکر کی نظر میں۔ تیسرا باب، تبعیض اور امتیازی سلوک، کیا موجودہ نظام کائنات اس کائنات کی حقیقت کا حصہ ہے؟ ایک دلچسپ و خوشگوار واقعہ، تفاوت نہ کہ تبعیض، تفاوتات کا راز، نظام طولی، متوازی اور عرضی نظام، سنت الہی، قانون کیا ہے، مستثنیات، قضاء و قدر اور مسئلہ جبر۔ خلاصہ۔ چوتھا باب، شرور، بحث کے 3 پہلو، ہمارا طریقہ بحث، عالم ہستی میں شراکت، شر عدمی، شر نسبی، شرور عدل کے نقطہ نگاہ سے۔ پانچواں باب، شرور کے فائدے، قانون انفقاق، نظام کل، بدصورتی خوبصورتی کی بیانگر، فرد یا معاشرہ، استعداد کا اختلاف، مصائب آرام و آسائش کی ماں، اولیاء کے مصائب، تربیت انسانی میں مصائب کا کردار، قضا پر راضی ہونا، نعمت اور بلا نسبی ہیں، متضاد اشیاء کا مجموعہ، فلسفی تضاد کی بنیاد، خلاصہ اور کلی نتیجہ۔ چھٹا باب، اموات، موت کا اندیشہ، موت نسبی و اضافی، دنیا رحم جان، دنیا انسان کی درسگاہ، اعتراض کی بنیاد، موت زندگی کی توسیع۔ ساتواں باب، اخروی سزائیں، عمل کی جزا، دنیا اور آخرت کا فرق، دنیا اور آخرت کا باہمی تعلق، عذاب کی 3 اقسام، عبرت و سرزنش، دنیا میں مکافات عمل، اخروی عذاب، یادش بخیر، حاصل سخن۔ آٹھواں باب، شفاعت، اعتراض و اشکال،
قانون کی کمزوری، شفاعت کی اقسام، قانون کی خلاف ورزی، قانون کی حفاظت، شفاعت رہبری، شفاعت مغفرت، جاذبہ رحمت، قانون تطہیر، قانون صحت و سلامتی، ہمیں گیر رحمت، مغفرت اور شرائط کا رابطہ، شفاعت کی شرائط، شفاعت خدا سے مخصوص ہے، توحید اور توسلات، اعتراضات کے جوابات۔ نواں باب غیر مسلموں کے نیک اعمال، یہ بحث کلی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ ایمان کے بغیر عمل صالح، دو مختلف نظریے، تیسرا طرز فکر، نام نہاد روشن خیال حضرات۔ نمبر 1 عقلی دلیل، نمبر 2 نقلی دلیل۔ سخت گیریاں، نمبر 1 عقلی دلیل، نمبر 2 نقلی دلیل۔ ایمان کی قدر و قیمت، کفر کا مواخذہ، تسلیم کے درجات، حقیقی اور علاقائی اسلام، اخلاص قبولیت اعمال کی شرط، مقدار یا معیار، مسجد بہلول، خدا اور آخرت پر ایمان، نبوت و امامت پر ایمان، عمل کی آفات، منفی اعمال، قاصرین اور مستضعفین، اسلامی حکماء کا زاویہ نگاہ، مسلمانوں کے گناہ، تکوینی حالات و شرائط اور وضع کردہ حالات و شرائط۔ خلاصہ اور نتیجہ۔ عرض ناشر، جہان بینی کانسیپٹ اباؤٹ یونیورس میں کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو اس کی بنیادیں کچھ اور ہی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایسی ہی واقع حقیقت کا نام عدل الہی ہے۔ عدل الہی ایک ایسا موضوع جس سے سب واقف تو ہیں لیکن شاید اکثریت اس سے لا علم ہے کہ اس موضوع کا دائرہ کار اپنے اندر کتنی وسعتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ عدل الہی ایک ایسا موضوع ہے جو ہر فکر و عقیدہ میں اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں علماء اور فضلاء کے درمیان موضوع بحث رہا ہے۔ نہ صرف علوم و معارف اسلامی کا اہم ترین ثقل ہے بلکہ شاید ہی علوم انسانی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں یہ شامل نہ ہو۔ عدل الہی نے محض فقہ، فلسفہ، کلام، اخلاق، حدیث اور تفسیر ہی میں اپنا لوہا نہیں منوایا بلکہ سماجیات، اقتصادیات، سیاسیات، نفسیات کی جڑوں میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ظاہر ہے کہ ایسے موضوع کی اہمیت وہی مفکر محسوس کر سکتا ہے جو فلسفی بھی ہو اور متکلم بھی، فقیہ بھی ہو اور مفسر بھی، جس کی علوم انسانی پر گہری نظر ہو، جس نے اسلامی نظام حیات کا دیگر نظاموں سے موازنہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہو اور جس نے اسلامی نظریات و افکار کو آج کی زبان میں آنے والی قوموں کو منتقل کرنے کی کامیاب کوشش بھی کی ہو۔ واضح ہے کہ ایسی کم نظیر فقید المثال شخصیت استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ استاد شہید کی علمی و عملی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کی انتھک عملی جدوجہد نے آپ کے علمی کارناموں کو کافی حد تک تحت الشعاع قرار دیا، اور جو علمی کام آپ کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے وہ آپ کی جلد شہادت کی وجہ سے بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ لیکن کتاب ھذا عدل الہی ان چند خوش قسمت شہپاروں میں سے ہے جسے استاد شہید کو بھرپور توجہ سے تصنیف کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدل الہی کے موضوع پر نہ تو ان سے پہلے کسی نے اتنی مفصل گفتگو کی ہے اور نہ ہی ان کے بعد آج تک کسی نے اس موضوع پر اتنا تحقیقی اور استدلالی کام کیا ہے۔ کتاب ھذا کو مصنف نے اعلیٰ ترین سطح علمی سے مزین کیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ فن پارہ اس میدان کے محققین اور صاحب نظر افراد کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض مقامات پر کتاب کے مطالب بے حد ثقیل اور بہت تکنیکی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے انتہائی فنی مفاہیم کو کسی اور زبان میں ڈھالنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے،
لیکن محترم مترجم نے اپنی تمام تر علمی و ادبی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے اردو کے قالب میں ڈھالا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اس ترجمے میں بے تحاشا محنت کر کے اس کتاب کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جہاں بھی علمی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، آپ نے حاشیے میں انہیں واضح کرنے کی قابل قدر سعی کی ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں فارسی اشعار آئے ہیں، انہیں بھی بریکٹس میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض مقامات پر قارئین عبارات کو مشکل ضرور محسوس کریں گے، جس کی وجہ مترجم کا ثقیل قلم ہونا نہیں بلکہ خود مطالب کا زیادہ سخت ہونا ہے۔ یقیناً آپ اس گراں قدر علمی کاوش پر تحسین و ستائش کے مستحق ہیں۔ کوثر تحقیقاتی مرکز کے بنیادی اہداف میں ایسے علمی سرمایوں اور بے نظیر تحقیقاتی کاوشوں کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے حتی الامکان کتاب ھذا کو ہر قسم کے تحریری اشتباہات سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے، خصوصاً قرآنی آیات میں۔ لیکن پھر بھی اگر قارئین کسی قسم کی غلطی کا مشاہدہ کریں تو برائے کرم ہمیں مطلع کریں۔ آخر میں سب سے پہلے ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے عظیم سرمایے کو پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام ان افراد کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کی پیشکش کے کسی بھی مرحلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ حق تو یہ ہے کہ اس سے مخلص مومنین کا نام لے کر تشکر کیا جائے، لیکن شاید وہ خود بھی اس پر راضی نہ ہوں۔ ہم بارگاہ ایزدی میں ملتمس دعا ہیں کہ اس مرکز اور ان تمام معاونین کو منجی بشریت، مجرائے فیض اور مجرائے عدالت الہیہ حضرت بقیت اللہ العظم کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ نشر و اشاعت، کوثر تحقیقاتی مرکز، 13 رجب المرجب 1428 ہجری۔ عرض مترجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ نور و ظلمت اور تاریکی و روشنی شاید ان مفاہیم میں سے ہیں جن کا ہر انسان خوب ادراک رکھتا ہے اور کسی نہ کسی انداز میں نور کا متلاشی اور ظلمت سے گھبراتا ہے۔ اب خواہ وہ نور کسی بھی قسم کا ہو، ظلمت کیسی ہی کیوں نہ رہی ہو، اگرچہ انسان نور و ظلمت کی تشخیص میں غلطی ہی کیوں نہ کر بیٹھے، لیکن اس کی فطرت ہمیں وقت اسے ظلمت سے کھینچ کر نور کی جانب دھکیلنے میں مصروف رہتی ہے۔ اب یہ اس کی فطرت کی جلا پر منحصر ہے کہ گرد عناد اور غبار معصیت نے کس حد تک اس کی فطرت کو زنگ آلود کر دیا ہے اور وہ کہاں تک نور و ظلمت کی صحیح تشخیص دے سکتا ہے۔ اسی نور و ظلمت کی قوت تشخیص بخشنے کے لیے پروردگار عالم نے بشریت کو ارسال رسل اور انزال کتب جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا، اور ہدایت کا یہ سلسلہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی صورت میں ختم ہوا اور وصایت کی صورت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے شروع ہوا، اور یکے بعد دیگرے تمام معصومین علیہم السلام نے نور و ظلمت کے دو راہے پر کھڑے انسانوں کو نور کی جانب لانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اور پھر نوبت علماء ربانی تک پہنچی کہ جنہیں بارگاہ عصمت سے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء جیسی خلعت نصیب ہوئی۔ انہی میں ایک نام جناب استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا ہے، جنہوں نے قرآن و اطرت اور حکمت و برہان کے ذریعے انسانی ذہن کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ مملکت خداداد میں قرآن و اطرت اور حکمت و برہان کو شاید اتنی پذیرائی نہ ملے،
کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کھانسی اور نزلے جیسی معمولی بیماریوں کے لیے تو ہم کوچہ پیمائی کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن جہالت و نادانی کے خلاف جہاد میں استعمال ہونے والے ممبر پر جسے چاہتے ہیں بلا تفتیش و تحقیق بٹھا دیتے ہیں، اور ہمیں تن گوش ہو کر اپنی سماعت کو اس کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ اب ایسے عالم میں ایسی کتاب جو قرآن و اطرت اور حکمت و برہان کے درمیان وحدت و اتحاد کو ثابت کرتے ہوئے عدل الہی جیسے اہم اور حساس موضوع پر قلم اٹھائے کہاں اپنی صحیح حیثیت کو پا سکتی ہے؟ البتہ ہم کتاب کے مندرجات کو منو ان قبول کرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہ رہے کہ محترم مصنف کا مقصد جلائے ذہن ہے، تفکر و تأمل پر پابندی عائد کرنا نہیں۔ کتاب اور مصنف کے بارے میں چند سطور میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مصنف نے فلسفی طرز تفکر کے مطابق عدل الہی پر گفتگو کی ہے، متعدد مقامات پر فارسی کے مختلف نامور شعراء کے کلام کو بھی پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب ھذا ایران میں لکھی گئی تھی، جہاں عدل الہی یا کارخانہ نظام الہی پر معترض حضرات حافظ، مولانا روم، عمر خیام اور ناصر خسرو جیسے شعراء کے کلام میں سے عدل الہی پر معترض اشعار کو پیش کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن فاضل مصنف نے انہی شعراء کے کلام کی اس انداز میں تشریح کی ہے کہ عدل الہی پر اعتراض کا پہلو خود بخود منفی ہو جاتا ہے، اور بادی النظر میں عدل پر معترض نظر آنے والا شعر عالی مرتبہ مضامین کا حامل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمر خیام کے اشعار کے بارے میں وہ توجیہ اور تنقید بھی کی ہے جس کا محترم قارئین خود ہی مطالعہ کریں گے۔ مصنف کی ایک نہایت عمدہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ حکمت و فلسفہ اور علوم عقلی میں مستغرق ہونے کے باوجود منبع برہان و حکمت یعنی قرآن و اطرت کو ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک فلسفی اور حکیم ہی منبع برہان و حکمت کی صحیح قدر کر سکتا ہے، اور جہاں آپ قرآنی زاویہ نگاہ سے عدل و شفاعت پر گفتگو کرتے ہیں، وہاں ملا صدرہ اور بو علی سینا جیسے بلند رتبہ حکماء و فلاسفہ کے افکار کو قرآن کے موافق و ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حکمت و برہان کا سرچشمہ قرآن و اطرت ہی ہیں۔ نیز شفاعت ائمہ پر گفتگو کے دوران خدا اور امام علیہ السلام کے احکامات کے درمیان تفریق کو مٹا کر اس اہم قرآنی نکتے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کے مطابق حکم الہی تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ذات معصوم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور حکم خدا نبی یا نبی کے وصی کے ذریعے ہی کشف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کتاب عدل الہی کا ترجمہ حاضر ہے۔ نقص و کمال اور صحت و سقم کے لحاظ سے ترجمہ کیسا ہے یہ تو نکتہ سنجکاری ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ترجمے کی صحت و روانی اور سلاست میں بقدر طاقت سعی و کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر محترم قارئین کو ترجمے میں کہیں جھول نظر آئے تو اسے مترجم کے قلمی نقص پر محمول کیجیے گا، مصنف کی کم علمی پر نہیں۔ آخر میں ہم ان تمام حضرات کے بے حد ممنون ہیں جنہوں نے اس ترجمے کے دوران ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ ان میں سے جو بے قید حیات ہیں، خدا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور جو دم تحریر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو محترم قارئین سے ان کی طلب مغفرت کی استدعا ہے۔ امید ہے کہ مظہر و مجرائے عدل الہی حضرت ولی امر عجل اللہ فرجہ الشریف کی دعائیں ہم سب کے شامل حال ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ابو طالب طباطبائی، 2 صفر المظفر 1428 ہجری۔ مقدمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی نقطۂ نگاہ سے عہد حاضر، دینی اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے عصر حاضر نے انسان کو، بالخصوص نوجوانوں کو، فکری اضطراب اور بددلی سے دوچار کر رکھا ہے۔ مزید برآں عصر حاضر کے تقاضوں نے گزشتہ زمانے کے ان سوالات کو جو طاق-نسیاں کی زینت بن چکے تھے، از سر نو انسانی ذہن میں زندہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان بے حد و حساب سوالات، شبہات اور الجھنوں کی بنا پر ہمیں غم و غصے کا شکار ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ شک یقین کا پیش خیمہ، سوال جواب تک پہنچنے کا راستہ اور اضطراب خاطر قلبی اطمینان کی بنیاد ہے۔ شک ایک اچھی گزرگاہ ضرور ہے، لیکن فکری پڑاؤ ڈالنے کے لیے ایک انتہائی نامناسب منزل ہے۔ اسلام نے جہاں تفکر اور حصول یقین پر اتنا زور دیا ہے، وہاں بشریت کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ انسانی افکار کی ابتدا جہل و شک ہے، لیکن صحیح نظر اور مناسب سوچ کے ذریعے یقین اور اطمینان کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کسی فلسفی کا کہنا ہے، ہماری گفتار کا یہی ایک فائدہ کافی ہے کہ تمہیں شک کو تردد میں مبتلا کر دے تاکہ تم تحقیق اور یقین کی جستجو میں لگ جاؤ۔ شک بے سکونی اور الجھن کا دوسرا نام ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر قسم کا آرام و سکون اس الجھن پر فوقیت رکھتا ہو۔ حیوان شک و شبہے کا شکار نہیں ہوتا، لیکن کیا وہ ایمان اور حصول یقین کے مرتبے تک پہنچتا ہے؟ اس قسم کا آرام و سکون شک سے بھی پست و ادنا ہے، لیکن اس کے برخلاف اہل یقین کا اطمینان ہے جو بلا شبہ شک سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اب ان انگشت شمار افراد کا ذکر چھوڑیے کہ جو معید من عند اللہ ہونے کی بنا پر شک و شبہے کی منزل سے گزرے بغیر ہی ایمان و یقین کی منزل تک جا پہنچے ہیں۔ لہٰذا عصر حاضر کو فقط اس بنا پر کہ یہ عصر شکوک و شبہات ہے، اس دور کے انحطاط و انحراف کی دلیل گرداننا صحیح نہیں۔ بلا شبہ مذکورہ شک سادہ لو افراد کے اطمینان قلب سے، جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، کسی طور کم نہیں۔ بنابراین جو چیز ہمارے لیے باعث تأسف ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کسی انسان کا شک اس کو حق کی جستجو کی طرف نہ دھکیلے، یا اجتماعی طور پر معاشرے میں ابھرنے والے شکوک و شبہات اس معاشرے کے افراد کو مذکورہ شبہات کے جواب حاصل کرنے پر مجبور نہ کریں۔ کتاب کے عنوانات پر ایک نظر۔ حقیر نے اب سے کوئی 20 برس پہلے اگر قلم اٹھایا ہے، کوئی مقالہ یا کتاب تحریر کی ہے، تو فقط اس مقصد کی خاطر کہ عصر حاضر میں پیدا ہونے والے اسلامی مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کیا جائے۔ اس ناچیز کے نوشجات میں فلسفی، معاشرتی، اخلاقی، فقہی اور تاریخی موضوعات شامل ہیں۔ اگرچہ یہ موضوعات ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن مقصد صرف ایک ہی رہا ہے۔ دین اسلام ایک ناشناختہ دین ہے۔ اس دین کے حقائق عوام الناس کے اذہان میں بتدریج مسخ ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے دین سے فرار کی بنیادی وجہ وہ غلط تعلیمات ہیں جو دین کے نام پر دی جا رہی ہیں۔ یہ مقدس دین حال حاضر میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے جو اس دین کی حمایت کے نام نہاد مدعی ہیں۔ اپنے مرئی اور غیر مرئی ہتھ کنڈوں کی مدد سے مغربی استکبار کی یلغار ایک طرف اور موجودہ زمانے کے نام نہاد حامی اسلام مدعیوں کی دانستہ یا نادانستہ غلطیاں دوسری طرف، ان دونوں کے اسلام کے اصول اور فروع کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ بنابراین اس ناچیز نے بقدر طاقت و توانائی اس میدان میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ میں نے اپنی بعض تحریروں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے دینی مواد کی طباعت بے سر و سامانی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں کی مفید تحریریں بھی بنا کسی پیشگی منصوبہ بندی کے طبع ہو جاتی ہیں۔ اب ان مقالوں کا تو ذکر ہی چھوڑ دیجیے کہ جو سرے سے بے عزتی کا باعث اور افکار پر ضرب لگاتے ہیں۔
بالفاظ دیگر ہمارے معاشرے میں نوشتہ جات معاشرے کی ضرورتوں اور ان ضرورتوں کی درجہ بندی کیے بغیر طباعت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ذوق اور حسن انتخاب کی بنیاد پر جس موضوع کو مفید سمجھتا ہے لکھ کر چھپوا دیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر ایک کتاب بھی نہ لکھی گئی، اور کتنے ہی ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر ضرورت سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے میں ہماری مثال اس مملکت کی سی ہے جس کی معاشیات معاشرتی تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو۔ ہر شخص اپنے مزاج کے لحاظ سے جو جی میں آئے مصنوعات تیار یا درآمد کرتا ہے، گویا کہ کوئی با اختیار ادارہ تیار یا درآمد کنندگان کی رہنمائی نہیں کر رہا کہ جو مملکت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوعات کی تیاری یا درآمد کی نگرانی کرے۔ بے عبارت دیگر ہر کام کو حالات کے بہاؤ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بدیہی امر ہے کہ ایسی حالت میں بہت سی مصنوعات اپنی طلب سے زیادہ رسد کا شکار ہونے کی بنا پر بے مصرف ہو جاتی ہیں، اور متعدد مصنوعات طلب و تقاضے کے باوجود بازار میں دستیاب نہیں۔ اب یہ کہ اس مشکل کا حل کیوں کر ممکن ہے، یہ بہت سادہ ہے۔ اصلاح کے اس پہلے مرحلے کو ارباب قلم و مطالعہ اپنے افکار و خیالات میں مطابقت پیدا کر کے وجود میں لا سکتے ہیں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حسن انتخاب کا شیدائی و گرویدہ ہونے کی بنا پر یہ سوچتا ہے کہ صرف وہی صحیح راہ پر گامزن ہے۔ میں نے بعض ارباب تالیف کے سامنے یہ درخواست پیش کی تو انہوں نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنے کی بجائے کبیدگی خاطر کا اظہار کیا، اور میری اس درخواست کو اپنے انداز تالیف پر اعتراض گردانا۔ حقیر کا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ اس نے جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے ان پر قلم اٹھایا ہے وہ اہم ترین موضوعات رہے ہیں، بلکہ دعویٰ صرف یہ ہے کہ اپنی تشخیص کے مطابق اس ناچیز نے مذکورہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے بقدر طاقت اسلامی موضوعات کی عقدہ کشائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور مقصد یہی رکھا کہ دینی حقائق کو کما حق دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ اگر حقیر عملی انحرافات کی روک تھام نہ بھی کر سکے تو کم از کم فکری انحرافات کا سدباب کرتے ہوئے بالخصوص ان اسلامی موضوعات کو واضح کر سکتا ہے جن کو اسلام دشمن قوتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں حقیر نے ترجیحی بنیادوں پر کم از کم اپنے تئیں مختلف اہم موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ گزشتہ 3 یا 4 برس سے میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ حقوق نسواں سے مربوط اسلامی مسائل کے مطالعے میں لگایا ہے۔ ان مطالعات کا بہت سا حصہ سلسلہ وار مقالوں، رسائل، جرائد یا کتاب کی صورت میں نشر ہو چکا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ معاشرے میں صرف عملی انحرافات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ حالات کی نہج یہ ہے کہ کچھ افراد تقاریر، تعلیمی اداروں کی کلاسوں، مقالوں اور کتابوں میں عورت کی شرعی ذمہ داریوں اور حقوق کو غلط انداز میں پیش کر کے اس مسخ شدہ تصویر کو اسلام کے خلاف تبلیغ کا وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے مسلمان معاشرے کے اکثر افراد مذکورہ موضوع کے بارے میں اسلام کے نقطہ نگاہ سے دیگر موضوعات کی مانند یکسر نابلد ہیں۔ اسی وجہ سے مذکورہ افراد نے مرد و زن کی ایک بڑی تعداد کو اسلام سے بدظن کر دیا ہے۔ چنانچہ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے مطالعات کا رخ مذکورہ بالا موضوعات کی جانب سے موڑ دیا، اور اسی سبب میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کو واضح کیا جائے تاکہ یہ حقیقت بھی روشن ہو جائے کہ اسلام پر نہ صرف یہ کہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مذکورہ موضوع میں اسلامی نقطہ نگاہ ہی بہترین، مدلل ترین اور مستحکم ترین نظریے کا حامل ہے، اور عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک آفاقی حقانیت سے بھرپور الہی دین ہے۔ جیسا کہ طبعات اول کی پیش گفتار میں اس بات کا ذکر گزرا کہ کتاب ھذا کے مباحث ان تقاریر کی تفصیلی تدوین ہے جو مؤسسہ اسلامی نے
اسلامی کے زیر انتظام حسینیہ ارشاد میں کی گئی۔ یقیناً تقریر کی صورت میں پیش کردہ مباحث کی نوک پلک جب تک سنور نہ جائے وہ کتابی صورت میں آنے کے قابل نہیں ہوتے، کم از کم میری تقاریر کی تو یہی کیفیت ہے۔ مزید برآں جب ان تقاریر کو طباعت کی نظر کرنا طے پایا تو یقیناً تقریر میں پیش کردہ مواد پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سبب تھا کہ طبع اول و دوم دونوں سے پہلے میں نے مباحث کا اثر نو مطالعہ اور بہت کچھ اضافہ بھی کیا۔ طباعت دوم میں تقریباً 20% مواد کا اضافہ کیا، نیز عبارات کی تصحیح اور مواد کی تدوین و ترتیب بھی انجام دی گئی۔ انہی وجوہات کی بنا پر کتاب ھذا موجودہ شکل میں قارئین کرام کے سامنے ہے۔ کتاب ھذا کے بارے میں جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام مباحث انتخاب شدہ ہیں، کوئی بھی عنوان یا بحث حادثاتی طور پر یا برسبیل تذکرہ رشتہ تحریر میں نہیں آئی ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جن پر معاشرے کے مختلف طبقوں بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے میرے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی اس کتاب میں قلم بند کیا ہے در حقیقت وہ ان تمام لوگوں کے سوالات کا جواب ہے جو انہوں نے مجھ سے کتاب ھذا میں پیش کردہ موضوع کے بارے میں کیے اور کرتے ہیں۔ سوالات کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ جواب کے لیے مجبوراً کتاب تحریر کرنے کا سہارا لینا پڑا۔ پیش کردہ مباحث عقلی اور نقلی دونوں ابعاد کے حامل ہیں۔ واضح رہے کہ نقلی پہلو کے سلسلے میں آیات کریمہ اور رسول اکرم و ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی روایات پر تکیہ کیا گیا ہے، اور جہاں تک عقلی پہلو کا سوال ہے تو یہ پہلو دو لحاظ رکھ سکتا ہے، کلامی اور فلسفی، لیکن کیونکہ میں اس طرح کے مسائل میں علماء کلام کے استدلالی انداز کو صحیح نہیں سمجھتا اور اسلامی فلسفیوں کے طریقہ استدلال کو صحیح اور مستحکم سمجھتا ہوں، لہٰذا میں نے متکلمین کے طریقہ استدلال سے اجتناب کرتے ہوئے حکماء اور فلسفیوں کی روش کو اپنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہاں ضروری تھا وہاں دیگر دبستانہائے فکری جیسے اہل حدیث اور اصحاب حس کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اہل علم اس امر سے آگاہ ہیں کہ متکلمین کے برخلاف حکماء الہی نے الہیات میں عدل کے تحت عنوان کوئی علیحدہ و باب رقم نہیں کیا ہے، لہٰذا حکماء کے نظریے سے آگاہی کے لیے فلسفے کے بقیہ ابواب کی چھان بین کرنی پڑی، اور اسی طرح سے یہ موضوع میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے ابھی تک اہل فلسفہ کی تحریروں میں کوئی علیحدہ کتابچہ، مقالہ یا ذیلی فصل نہیں دیکھی ہے جس میں انہوں نے عدل الہی پر فلسفیانہ طرز تفکر کے ساتھ بحث کی ہو۔ ابن الندیم اپنی کتاب الفہرست میں رقم طراز ہے۔ یعقوب بن اسحاق کندی نے عدل الہی پر ایک کتاب تحریر کی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ حال حاضر میں یہ رسالہ موجود ہے یا نہیں، نیز میں یہ بھی نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ کتاب فلسفیانہ انداز میں تحریر کی ہے یا کلامی انداز میں۔ بعض فلسفی جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنے نوشتجات میں مذکورہ مسئلے کو کلامی انداز میں پیش کرتے ہوئے حل کیا ہے، لیکن اگر ان حضرات کی فلسفی آراء کو مد نظر رکھیں تو ان کے اس نوشتے کی غرض و غایت مخالف کو لاجواب کرنا لگتی ہے، برہانی اور مدلل نتیجہ گیری نہیں۔ یعقوب ابن اسحاق کندی کے جس کا ذکر ابن الندیم نے اپنی کتاب میں کیا ہے، قدیم ترین اسلامی فلسفی ہے اور نسلاً عرب ہونے کی بنا پر فیلسوف العرب کے نام سے مشہور ہے۔ بعید از قیاس امر ہے کہ الکندی نے کلامی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کیا ہو، لگتا یہی ہے کہ اس نے فلسفیانہ طرز پر مسئلے کو پیش اور حل کیا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے ایک فاضل محقق سے سنا کہ شیخ فلاسفہ اسلام ابو علی سینا نے اس موضوع پر
ایک مختصر کتاب تحریر کی ہے۔ یہ کتاب در حقیقت بو علی سینا سے اس موضوع پر کیے جانے والے سوال کا جواب ہے، لیکن صد افسوس کہ ابھی تک حقیر کی اس کتاب تک رسائی نہ ہو سکی۔ فلسفیوں کی عدم توجیہی کے باوجود متکلمین نے خاص مذہبی اور تاریخی وجوہات کی بنا پر عدل الہی کے عنوان کو اپنے پیش کردہ مباحث کا سرنامہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ مسئلہ عدل بنیادی اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ فرقوں کی شناخت کا باعث بھی بن گیا ہے۔ جبر و اختیار۔ تاریخی شواہد کے مطابق 50 ہجری سے پہلے کلامی ابحاث کا آغاز ہو چکا تھا۔ بظاہر کلامی ابحاث کا قدیم ترین محور جبر و اختیار تھا۔ جبر و اختیار سب سے پہلے ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس کے بعد الہی یا طبعی۔ انسان کے مجبور یا مختار ہونے کے نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، لیکن اگر خدا یا طبعی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ارادہ مشیت، قضاء و قدر الہی یا جبری عوامل یا علت و معلول کے طبعی نظام نے انسان کو آزاد رکھ چھوڑا ہے یا مجبور، تو اس صورت میں یہ مسئلہ الہی یا طبعی ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ انسان اور انسان کی سرنوشت سے سروکار رکھتا ہے، لہٰذا رتی برابر بھی علمی و فلسفی طرز تفکر رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے ذہن میں یہ سوال نہ آیا ہو، بلکہ اسی طرح شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جو اجتماعی لحاظ سے تفکر کے کسی بھی مرحلے میں داخل ہونے کے باوجود اس مسئلے کو اپنے سامنے نہ پاتا ہو۔ اسلامی معاشرہ متعدد وجوہات کی بنا پر بہت جلد علمی تفکر کے مرحلے میں داخل ہو گیا، اور سب سے پہلے جس علمی مسئلے کو اس معاشرے نے پیش کیا وہ جبر و اختیار کا مسئلہ تھا۔ مسلمان معاشرے میں یہ مسئلہ اتنی سرعت سے کیوں اٹھا، اس کے سبب کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عالم اسلام میں اس مسئلے کا پیش آنا قطعاً طبعی تھا، اور اگر یہ مسئلہ پیش نہ آتا تو جائز سوال تھی کہ فکری حیت قضائی کے ساتھ اس معاشرے میں مذکورہ مسئلے کی جانب توجہ کیوں نہیں دی گئی۔ اسلامی معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ تھا۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن کریم میں جبر و اختیار، قضاء و قدر اور جزا و سزا جیسے موضوعات بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کا تدبر و تفکر کہ جس کی دعوت خود قرآن کریم نے دی ہے، جبر و اختیار کی بحث کے آغاز کا باعث بنا۔ مسئلہ عدل۔ جبر و اختیار کا موضوع خود بخود مسئلہ عدل سے منسلک ہو جاتا ہے، کیونکہ اختیار و عدل اور جبر و انکار عدل کا ایک دوسرے سے براہ راست رابطہ ہے، بے این معنی کہ صرف انسان کے با اختیار ہونے کی صورت میں ہی تکلیف شرعی اور منصفانہ جزا و سزا کسی معنی و مفہوم کی حامل ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان با اختیار نہ ہو اور ارادہ الہی یا طبعی عوامل کے مقابلے میں یکسر بے دست و پا ہو جائے تو پھر شرعی تکلیف اور جزا و سزا کا مقولہ بے معنی و مفہوم ہو کر رہ جائے گا۔ مسلمان متکلمین کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کہ جنہیں ابتدائے امر ہی سے معتزلہ کہا گیا، عدل و اختیار کا قائل ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو اہل حدیث یا اشاعرہ کے نام سے پہچانا گیا، جبر اور سلب اختیار کو ماننے لگا۔ البتہ منکرین عدل نے صراحتاً اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ وہ عدل الہی کے منکر ہیں، کیونکہ اسی قرآن کریم نے کہ جس کا حامی ہر گروہ اپنے آپ ہی کو سمجھتا تھا، سختی کے ساتھ خدا سے ظلم کی نفی کرتے ہوئے عدل کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے عدل الہی کی ایک مخصوص انداز سے تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا، عدل ایک ایسی حقیقت نہیں کہ جس کو بذات خود نظر میں رکھتے ہوئے اس کی تعریف و تشریح کی جائے
اور پھر افعال الہی کے لیے بطور مقیاس و میزان قرار دیا جائے۔ بنیادی طور سے افعال الہی کے لیے معیار و مقیاس قرار دینا ایک طرح سے خدا کی ذمہ داری کا تعین، نیز مشیت و ارادہ الہی کی حد بندی اور تقید ہے۔